أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ، یہ کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے لوگ۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندہ فرمایا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں وہ زندگی دے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں یہ بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے۔ جو حق بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما دیتے ہیں اور اس کو مثال سے بھی سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مزاروں پر جا کے سجدے کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کی مخلوق کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، حاجت روا سمجھا ہوا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے نا، یہ ایسے لوگ ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، مل جائیں، سارے پیروں کو جمع کر لیں، بتوں کو جمع کر لیں، جن جن کی عبادت ہو رہی ہے سب کو جمع کر لیں، اور سارے مل کر پھر اللہ کی مخلوق میں سے ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر وہ مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر بھاگ جائے، کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے، مٹھائی کھا رہے ہیں تھوڑی سی وہ مکھی چھین کر چلی گئی، گھی ہے تھوڑا سا گھی اٹھا کر چلی گئی، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو معبود ہے یہ بھی کمزور ہے، یہ جو عبادت کرنے والے ہیں یہ بھی کمزور ہیں، یہ جو مزاروں پر سجدے کر رہے ہیں یا بتوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں یہ بت بھی کمزور ہیں، اور یہ جو ان کے سامنے سجدہ کر رہی ہے مخلوق یہ بھی کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں توحید کو بیان کرنے کے لیے مثالیں بیان فرمائی، اور کافر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو قرآن میں مکھی کی مثال دی جا رہی ہے، مکڑی کی مثال دی جا رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے۔ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار مثالیں بیان فرمائی۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، پھر اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ جن کی عقل ٹیڑھی ہوتی ہے، جنہوں نے دل پر پردے لگائے ہوئے ہیں، پھر وہ قرآن پر نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جن کی عقل سلیمہ ہے، دل صاف ہے، قرآن کی جو بھی مثال ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو فرمایا یہ لوگ قرآن سے ہدایت یافتہ ہونے والے ہوتے ہیں، ہدایت پانے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی مثال بیان فرمائی، نشانیاں بیان فرمائی۔ آج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ، یہ فاسقین کی نشانیاں اور ان کی صفات علامات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی جو نافرمان لوگ ہیں اللہ کے، فاسق لوگ ہیں، حکم عدولی کرنے والے لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں، ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، بات اس کے کہ انہوں نے اپنا وعدہ اللہ کے ساتھ مضبوط بھی کر لیا تھا،
اللہ کے ساتھ کیا وہ مضبوط وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ فاسقین لوگوں کی پہلی نشانی۔ اب وہ وعدہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا وعدہ کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے وعدہ وہ مراد ہے جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے قیامت تک آنے والے انسان جو اللہ کے علم ازلی کے اندر تھے، پیدا ہونے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی شکل میں پیدا فرمایا اور ان کو عقل اور شعور عطا فرمایا، اور اپنے رحمت والے ہاتھوں میں سب انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سارے کے سارے چونٹیوں کی شکل میں اللہ کے ہاتھ میں موجود تھے۔ اللہ نے ان کو عقل اور شعور عطا فرمایا اور اللہ نے ان سے وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے بیک زبان ہو کر اللہ سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، اور دنیا میں جائیں گے تو تیرے حکم پر زندگی گزاریں۔ اب یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بعض لوگ ہیں جو اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں پر زندگی گزار رہے ہیں، اپنا رب انہوں نے تسلیم کیا ہے تو رب کے حکموں پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور رب کو ہی وحدہ لا شریک اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ کے حکموں کو توڑا، فسق و فجور والی زندگی گزاری، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ اب یہ وعدہ ہمیں یاد نہیں ہے، جو ملحد لوگ ہوتے ہیں نا، قرآن پر، شریعت پر اعتراض کرنے والے، اسلام پر اعتراض کرنے والے، وہ کہتے ہیں جب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو ہمیں وہ وعدہ یاد کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کا حافظہ قوی ہے ان کو وہ وعدہ یاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے الستو والا وعدہ یاد ہے جو میں نے اللہ سے کیا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ اولیاء میں سے گزرے، بہت بڑے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے بھی وہ وعدہ یاد ہے جو میں نے اللہ سے کیا تھا، الستو بربکم، الستو والا وعدہ یاد ہے، میں نے اللہ سے کہا تھا تو ہی ہمارا رب ہے، دنیا میں جائیں گے تیرے حکم پر زندگی۔ لیکن ہمارے حافظے کی تو یہ حالت ہے، ہمارا حافظہ تو اتنا کمزور ہے کہ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمیں یہ روٹی کا لفظ کس نے بتایا تھا، ہمیں یہ پانی کا لفظ کس نے بتایا تھا۔ ہم پیدا ہوئے بچے تھے، آخر کسی نے بتایا تھا نا کہ یہ روٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ ناک ہے، یہ زبان ہے، یہ الفاظ ہمیں کسی نے سکھلائے ہیں نا، لیکن ہمیں یاد نہیں کہ کس نے سکھلائے۔ یہ ہمارے حافظے کی کمزوری ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہی نہیں ہے، وہ وعدہ ہم بھول گئے۔ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے پھر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل فرمائی کہ جاؤ وعدے کو یاد دلاؤ، اگر کچھ لوگ بھول گئے ہیں تو ان کو یاد آنا چاہیے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، دنیا میں تو نے زندگی دی ہے تو یہ زندگی تیرے عبادت پر خرچ کر، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے دی، اور جس زندگی میں بندگی نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، وہ اس دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور آخرت میں بھی شرمندگی۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ فاسقین لوگ پہلی نشانی کہ وہ وعدہ الستو جو عالم ارواح میں کیا گیا تھا، اور مفسرین فرماتے ہیں دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کے ذریعے ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اسی کا حق ہے، اور ہمارے سارے مسائل کو حل کرنے والی ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک، یہ ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس وعدے پر پورے اتر رہے ہیں، اپنی تمام ضروریات اللہ سے پوری کروا رہے ہیں۔ مخلوق کی طرف رجوع ہے یا خالق کی طرف رجوع ہے؟ مخلوق کی طرف رجوع ہے یا خالق کی طرف رجوع ہے؟ یہ بندہ خود اپنے گربان میں جھانک لے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سارے مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟
اللہ ہے تو میں تمام اپنے مسئلے اللہ سے حل کروا رہا ہوں یا مخلوق سے حل کروا رہا ہوں؟ مخلوق کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں آج گندم کی کمی نہیں ہے، ہمارے ملک میں گندم کی کمی نہیں ہے، ہزاروں من کے حساب سے ہمارے ملک میں گندم موجود ہے۔ لوگ کیوں لائن میں لگے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، سختیاں کی جا رہی ہیں، فوج لاٹھیاں برسا رہی ہے، یہ تنگی کیوں آئی ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے حکموں کو چھوڑے گا، میری یاد سے غافل ہو جائے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اب وہ تو اللہ نے پورا کرنا ہے۔ زمین و آسمان تو تبدیل ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرآن تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ جو لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے، 5 وقت نماز کا اہتمام ہوتا، صوم و صلاۃ کی پابندی ہوتی، اچھے اخلاق ہوتے، جو ایک صحیح معنوں میں مسلمان ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، اگر یہ ہوتا تو آج یہ دھکے نہ کھا رہا۔ اللہ فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ، میں تمہیں پوری دنیا پر حکمران بنا دوں گا، پوری دنیا پر غلبہ نصیب کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان، جو مسلمان کی صفات ہیں وہ صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم سارے مسئلے بھی اپنے اللہ سے حل کرنا، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات رکھیں، باتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگیں۔ جب اللہ کے لیے فرشتے منادی یہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا فرمائے، کوئی ہے جو صحت مانگنے والا ہو، اللہ رب العزت اس کو صحت عطا فرمائے، کوئی ہے جو رزق مانگنے والا ہو، اللہ اس کو رزق وافر عطا فرمائے، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو ہم اس خصوصی اوقات میں، رحمت والے اوقات میں، تہجد والے اوقات میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھیں، اپنے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما، اپنے محبوب کی امت کی حالت زار پر رحم فرما۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کی رحمت کے فیصلے، کاش کہ ہمیں مانگنا آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنا آ جائے۔ فرمایا یہ فاسقین وہ لوگ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، یہ تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ مضبوط کیا تھا۔ ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، پھر کہتے ہیں وقبلت جمیع احکامہ، میں نے قبول کیا اللہ کے تمام حکموں کو۔ ایمان مجمل پڑھتے ہیں جی آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، میں ایمان لے آیا اللہ کی ذات پر، کما ہوا باسمائہ، جس طرح کے اس کے اسماء ہیں، نام ہے، کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کے جتنا بھی نام ہے سب ناموں پر میں ایمان لے آتا ہوں، وصفاتہ، اور اس کی صفات پر بھی میں ایمان لاتا ہوں، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں اس کے تمام حکموں کو قبول کرتا ہوں۔ اب انسان خود دیکھ لے کہ میں کتنا اللہ کے حکموں کو قبول کر رہا ہوں، اس کو عملی زندگی میں لا رہا ہوں، اور کتنا چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ جس طرح روزہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح 5 وقت بھی نماز اللہ کا حکم ہے۔ روزہ فرض ہے تو 5 وقت نماز بھی فرض ہے۔ جس طرح روزے کا چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اسی طرح نماز کا چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہے۔ تو یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری مسجدیں بھری ہوئی، ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوں کہ جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف کر دے، روزہ تو رکھنے والے ہیں لیکن نماز میں سستی ہو رہی، نماز میں سستی ہو رہی۔ اللہ تعالی ہمیں نماز میں سستی کرنے سے محفوظ کرنا، اپنے حکموں پر پابندی سے۔ وقبلت جمیع احکامہ، جب ہم نے کہہ لیا کہ یا اللہ ہم تیرے تمام حکموں کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ کے تمام حکموں کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمان سے یہی تقاضا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ،
جتنا بھی میرے حکم ہیں، وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اچھے اخلاق ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، سینہ بے کینہ ہے، سچی زبان ہے، یہ تمام معاملات تمہاری زندگی میں آ جائیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب۔ الذین ینقضون عہد اللہ، فرما فاسق لوگوں کی نشانیاں ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑو، یا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ فاسقین لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ تعلق جوڑو، میرے پیغمبروں سے تعلق جوڑو، میری کتابوں سے تعلق جوڑو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ لیکن بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ بھی تعلق توڑ دیتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ بھی تعلق توڑ دیتا ہے، کتابوں کے ساتھ بھی تعلق توڑ دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق توڑ دیتا ہے، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی شروع کرتا ہے۔ یہ فاسقین لوگوں کی نشانی۔ ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا، ایمان والے کی یہ نشانی نہیں ہے۔ فاسق لوگ ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا، یوصل، اس کو توڑا جائے۔ میدان عرفات ہے، خطبہ حجۃ الوداع کا مدعا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس تشریف فرما ہے، تمام صحابہ اکرام تشریف فرما ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری محفل سے وہ بندہ اٹھ کر چلا جائے جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا ہے۔ رحمت والی مجلس ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اس مجلس میں موجود ہیں، تو معلوم ہوا کہ جس محفل میں ایسا بندہ ہو وہ پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ پوری مجلس، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس مجلس میں وہ بندہ ہوگا کہ جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کی ہوئی ہے، بول چال بند ہے، وہ پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک نوجوان آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں دور، ان کے پاس گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ آپ نے فرمایا نوجوان کیوں اٹھ کر گئے تھے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان فرمایا نا کہ میری محفل سے وہ بندہ چلا جائے جو قطع رحمی کرنا۔ میری ایک خالہ ہے، ماسی ہے میری، 3 دن ہو گئے میں نے اس سے بول چال، کسی بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے اس سے بول چال بند کی ہوئی تھی، آج آپ نے فرمایا نا وہ بندہ میری محفل سے اٹھ کر چلا جائے، میں بولا اس کو کیسے برداشت کر سکتا۔ میں فوراً گیا، میں نے اپنی خالہ سے معافی مانگی، میں نے اسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے مجھے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے اسے سلامتی کی دعا دی، اس نے مجھے سلامتی کی دعا دی، پھر میں اس سے صلح کر کے آپ کی محفل میں واپس آ گیا۔ فوراً عمل کرتے تھے صحابہ اکرام، نبی علیہ السلام کی ہر بات پر فوراً عمل کرتے تھے، فوراً صلہ رحمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب، اللہ اپنی ذات سے بھی تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب، پیغمبروں سے تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، کتاب اللہ قرآن مقدس سے تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، یہ توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا یوصل، اس کو جوڑو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری نشانی یہ ہے فاسقین لوگوں کی، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، زمین میں فساد، جھوٹ بولتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور ملاوٹ کرتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم نہیں، اللہ کے نافرمانی والے۔ تو یہ تمام کے تمام فساد فی الارض، زمین میں فساد ہے، زمین میں فساد ہے، ملاوٹ ہے۔ آج کون سی چیز میں ملاوٹ؟ نمک، مرچ، ہلدی، دودھ، گھی تک کی چیزیں بھی ہمیں خالص نہیں ملتی، ان میں بھی ملاوٹ ہو، یہ مسلمان ہے، ان تمام چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اسے